عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی NRO اب میں نہیں دوں گا، اور انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ NRO دیے بغیر پاکستان تحریک انصاف کی جدوجہد کامیاب بھی ہوگی اور ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، اور یہ جو جعلی نظام ہے اس کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور اب باقاعدہ طور پہ تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور اکتوبر کی تاریخ آ چکی ہے، دسمبر کی تاریخ آ چکی ہے، نومبر کی تاریخ آ چکی ہے، یعنی اگلے 4-5 مہینوں کے اندر اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5 مہینے کے اندر اندر موجودہ جعلی نظام کو خدا حافظ کہہ دیا جائے گا۔ میرے پاس ایسی اطلاعات بالکل موجود ہیں کہ جہاں فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہاں فیصلے ہو چکے ہیں، اور اب یہ بات بڑے زور شور سے کہہ دی گئی ہے، انف از انف، اور یہ بات کسی انڈیویجول کی طرف سے نہیں کہی جا رہی، بلکہ یہ ایک ادارہ جاتی سوچ ہے اور ایک کلیکٹو وزڈم ہے جو کہ اپلائی ہو رہا ہے، اور اب کلیکٹو وزڈم سے جو روح گردانی کرے گا اور جو ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے گا، اب نقصان اس کا ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب موسم بہت زیادہ گرمی ہو، حبس ہو، اور لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش ہو جائے، موسم اچھا ہو جائے، تو اس سے پہلے بارش ہونے سے پہلے کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آسمان پہ بادل آ جاتے ہیں، گرج چمک ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے باران رحمت برستا ہے۔ تو وہی صورتحال اس وقت ہمارے پاکستان کے سیاسی ماحول میں بنی ہوئی ہے۔ کچھ وائبز آ رہی ہیں، اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، عدالتوں کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے آ رہے ہیں، اور عدالتیں جو ہیں اب فاشسٹ اپروچ کو، فسطائیت کو تسلیم نہیں کر رہی، اس کے باوجود کہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جعلی حکومت جو ڈیفیکٹو رولرز ہیں، انفیکٹ یہ رولرز جائز نہیں ہیں، یہ حکمران جائز نہیں ہیں، ناجائز حکمران ہیں، اور اس طرح کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اب عدالتیں جو ہیں، عدالتی نظام ہمارا وہ بالکل ہینڈز اپ کیے ہوئے ہے، اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور ہاتھ کھڑے کروا دیے ہیں، اور اس لیے وہ یہ باتیں نہیں مان رہے۔ تو کچھ خبریں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کو کچھ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب کچھ تبدیلیاں آ کر ہی رہیں گی۔ اسی لیے جب حکومت کے جانے کی تاریخیں آنا شروع ہو جائیں، وہ پھر 19-20 کر کے 18-20 کر کے اس حکومت کا چل چلاؤ ہوتا ہے۔ اسی لیے شاید سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی اب مندے کا رجحان ہے کافی، اور اکانومی جو ہماری پہلے سے بدتر ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہمارے پاس خبریں ہیں، سب سے پہلی خبر جو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے وہ ہے ایران میں اسماعیل ہانیہ کا جو قتل ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ شاذ و نادر ہی ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو کسی ملک میں، اور وہاں پہ غیر ملکی مندوبین ہوں اور بڑے بڑے اہم VVIPs مندوبین ہوں، اور ان پر حملہ کر کے کوئی تیسرا ملک کارروائی کر دے، یا پھر کسی مہمان کا کسی میزبان ملک کے اندر قتل ہو جانا۔ تو اس میں ایران کی طرف بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور ایران کی لیڈرشپ اور ایران کی سیکورٹی اور یہ سارے کا سارا نظام جو ہے اس پہ بہت زیادہ شور و غوغا ہے، اور ایران مشکلات میں ہے، ایران جواب دہ ہے اس میں۔ جو صورتحال اس وقت سامنے ہے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے باقاعدہ طور پہ، اور انہوں نے کہا کہ جی جس گیسٹ ہاؤس میں اسماعیل ہانیہ کو ٹھہرایا گیا تھا، اس میں خفیہ طور پر اس گیسٹ ہاؤس میں جو دھماکہ خیز مواد ہے پہلے سے سمگل کر کے پہنچایا جا چکا تھا، اور دھماکہ خیز مواد کے ذریعے ہی یہ قتل ہوا ہے، اور اسی گیسٹ ہاؤس میں جہاں پہ اسماعیل ہانیہ موجود تھے، قیام پذیر تھے۔ اور یہ جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ کہتے ہیں 2 ماہ پہلے تقریباً گیسٹ ہاؤس میں چھپایا گیا تھا، لیکن اس وقت اسے اسماعیل ہانیہ کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، اور جب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ گیسٹ ہاؤس میں اپنے کمرے میں موجود ہیں تو دھماکہ خیز مواد سے ان کو اڑا دیا گیا، اور گیسٹ ہاؤس کو اسلامی انقلابی گارڈز کورس چلاتا تھا، اور اس کی حفاظت بھی وہی کرتا تھا، اور شمالی تہران کے ایک اعلیٰ سطحی علاقے میں ایک بڑے کمپاؤنڈ کا یہ حصہ ہے جسے نشاط کہا جاتا ہے۔ تو نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے، جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ ان کی جو لوکیشن ہے وہ واٹس ایپ کال ایک ہے، اس کے ذریعے ان کی لوکیشن لیک ہوئی ہے، اور جب وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے تو اس وقت ان کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس ہو گئی، اور اس کے بعد ان کو نشانہ بنا دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک ایران کی طرف سے، ایران کا جو ہے بہت بڑا فیلئر ہے، بہت بڑا فیلئر ہے، اس کو جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔
تو بہرحال یہ ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں، اور ایران اس کا بدلہ پاکستان سے لے رہا ہے، اور چونکہ پاکستان نے پہلا جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا اور اس میں اور بعد میں بھی اس بات کا اس طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو ٹائمنگز ہیں اسماعیل ہانیہ کے قتل کی، یہ بہت میننگفل ہیں، معنی خیز ہیں، اور ایک ایسے وقت میں، اور اس میں پہلے اسرائیل کا نام لیا اور اس کے بعد اسرائیل کا نام کاٹ دیا پاکستانی دفتر خارجہ نے، لیکن ایران نے پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے گو کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ایران نے اس پہ بیان داغا اور جس کا پھر دفتر خارجہ نے جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا یہ بیان غیر ضروری ہے اور ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت ہے، یہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک طرف تعلقات میں خوشگواری اور در پردہ جو ایک ٹینشن ہے وہ موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی عمران خان صاحب کی طرف، کیونکہ عمران خان صاحب نے بہت ہی دو ٹوک انداز میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی فوج اور عوام، ان میں سے فوج اور عوام ایک ہیں، اور اس وقت عوام اور فوج کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج عوام کے بغیر کچھ نہیں، عوامی سپورٹ ہوگی تو فوج تگڑی فوج ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت 90% عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے مابین بھی کوئی لڑائی نہیں بنتی اور نہ ہی کوئی لڑائی ہوگی، کیونکہ فوج کے ساتھ میں ہوں اور فوج عوام کے ساتھ ہے، عوام میرے ساتھ ہیں، لہذا اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کی یہ دوریاں ناکام ہوں گی۔ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ نمبر 1 یہ کہ اب NRO نہیں ملے گا، اب یہ NRO مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں کہ NRO نہیں ملے گا، اور جو پہلے غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، اب ایسی کوئی غلطی ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ اب دوسرا NRO یہ لینا چاہتے ہیں جس سے ہم نہیں مانیں گے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انفیکٹ صورتحال یہ ہے کہ یہ لوٹ مار کا سارا چکر ہے، اور میں کسی بھی صورت میں لوٹ مار کو نہیں سپورٹ کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بالکل نہیں میں بیٹھوں گا۔ اس کی وجہ انہوں نے بڑی کلیئر بتائی، انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کو جائزیت حاصل نہیں ہے، یہ ایک ناجائز حکومت ہے اور الیکشن چوری اور مینڈیٹ چوری کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک تصویر ان کی بن جائے میرے ساتھ یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ جناب مذاکرات شروع ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات شروع کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تصویر میں ان کو نہیں دوں گا، کیونکہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک دفعہ ہم کسی بھی طریقے سے پریشر ڈال کے ہم کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، اور جب آ کے بیٹھ جائیں تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی کل تک یہ تو کہتے تھے کہ ہمارا مینڈیٹ الیکشن جو چوری کا مینڈیٹ ہے الیکشن چوری کا ہے اور ناجائز حکومت ہے، آج یہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمارا مینڈیٹ تسلیم کر لیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ کہا کہ آپ ایک گرینڈ الائنس بنانے کی طرف جائیں اور اپوزیشن جماعتوں کو جمع کریں، جتنی بھی لائک مائنڈ جماعتیں ہیں ان کو جمع کریں، اور جو حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کریں، کیونکہ وہ بھی ان سے ناراض ہیں اور وہ بھی ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ بات مجھ تک بھی پہنچی ہے کہ جو حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں آف دا ریکارڈ ان سے بات کی جائے تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب عمران خان ایک حقیقت ہے، اور پاکستان تحریک جو فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا مخصوص نشست دینے کا، یہ فیصلہ بالکل اب اس پہ عمل ہونا چاہیے اور مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دینی چاہیے، ان کا مینڈیٹ تسلیم کر لینا چاہیے، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اسے ماننا چاہیے، اور اس محاذ آرائی میں نون لیگ کے علاوہ باقی جماعتیں ابھی تک لکٹٹ ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بل آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی جا رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں تھی، JUI نے ووٹ نہیں دیا، اس کا مطلب ہے یہ صرف جو ہے صرف اور صرف یہ الیکشن جو ہے یہ بل ہے یہ نون لیگ کا بل کہلائے گا، اس میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو دور کر رہی ہے اور JUI بھی انہوں نے دور کر لیا ہے۔ اب اس کو آج چونکہ 2 تاریخ ہے، آج انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کرنا ہے، پیپلز پارٹی اپوز کر رہی ہے، اور درون خانہ یہ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ایسا مت کریں، اور اپنے مفاد کے لیے پارٹی مفاد کے لیے پوری حکومت کو اداروں سے مت ٹکرانے دیں، کیونکہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے
اس کی طرف نہ جائیں۔ تو بہرحال دیکھنا ہے آج اس جانب کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیونکہ نون لیگ پوری کوشش کرے گی آج کا یہ بل جو ہے وہ منظور کروایا جائے، اور تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے، جبکہ حقیقتاً ایسا ہونا نہیں ہے۔